اگر ہمیں اور آپ کو اس انقلاب کی اصل روح کو دیکھنا ہے تاکہ اس کے اصلی اثر کو پہچان سکیں تو ہمیں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ انقلاب کس فیلڈ میں آیا ہے، وہ کانٹیکسٹ کون سا ہے جس کے اندر انقلاب آیا ہے۔ انقلاب یہاں پر آیا کہ اس سے پہلے جو حکومت کرنے کا حق دیا جاتا تھا وہ دیا جاتا تھا طاقت کے اوپر۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ حکومت کریں، اور وہ جو طاقت تھی یا وہ پیسے سے آئے گی تو ہو گیا کیپٹلسٹ نظام، یا وہ زمین سے آئے گی تو ہو گیا فیوڈلسٹ نظام، یا پیسے زمین کے بعد آپ نے ایک بادشاہ بنا لیا ہے، مونارکی ہو گئی، بادشاہت ہو گئی، کچھ بھی تھا بالآخر گھومتا اسی پہ تھا۔ طاقت، پیسے کی طاقت، زمین کی طاقت، جسمانی طاقت، لشکر کی طاقت، یہ سب طاقت پہ ہی گھومتا تھا۔ اب ایک نے کہا کہ بھئی ہم انڈیویجول پراپرٹی کو، آپ کے پاس ملکیت ہو، اس کو الاؤ کریں گے تو وہ چلو کیپٹلسٹ نظام ہو گیا۔ ایک نے کہا ہم نہیں کریں گے، وہ ہو گیا سوشلسٹ نظام ہو گیا۔ لیکن حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ حکومت کی بنیاد پھر لے دے کر وہی طاقت آ جاتی ہے۔ تبدیلی یہاں پہ آئی۔ امام خمینی جو انقلاب لائے وہ طاقت کی بنیاد پہ نہیں لائے، وہ اللہ کی بندگی کی بنیاد پہ لائے۔ تمام انقلاباتی که واقع شده است یک وابستگی به شرق و غرب داشته است، لکن انقلاب ایران انقلاب غیر وابسته است، یک انقلاب دولتی نیست، یک انقلاب ارتشی نیست، یک انقلاب حزبی نیست، یک انقلاب ملی است لکن بر اساس اسلام۔ یہاں دو فکریں ملتی ہیں ہمیں۔ قرآن کریم نے بہت نقل قول کیے ہیں فرعون سے، یہ بہت تعجب کی بات ہے۔ بہت سارے انبیاء کے تو نام بھی نہیں لیے اور فرعون کا نام بہت دفعہ لیا ہے، اور فرعون کے اقوال کو نقل کیا ہے۔ فرعون نے یہ کہا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں دیکھتا۔ فرعون کہتا ہے، فرعون یہ کہتا ہے کہ آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں اجازت دیتا۔ فرعون کے اقوال کیوں کوٹ کیے ہیں قرآن کریم نے؟ انبیاء کے کرتا؟ فرعون کے اس لیے کیے کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کی ریپرزنٹیشن ہے، یہ مستکبرین کی ریپرزنٹیشن ہے۔ آپ کو اگر آج کا استکبار پہچاننا ہے نا تو قرآن کریم میں فرعون کے اقوال نکالیں، انہیں پڑھیں کیا کہتا ہے، فرعون کیا کہتا ہے، نمرود کیا کہتا ہے، قارون کیا کہتا ہے، سامری کیا کہتا ہے۔ یہ استکبار کی ریپرزنٹیشنز ہیں، ان کے اقوال کو نکال کر دیکھیں اور ان کے انجام کو بھی دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا استکبار کون ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ تو قرآن کریم فرعون کی منطق کہتا ہے قد افلح من استعلا، کہتا ہے جادوگروں کو لے کر آؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، خوب ڈرامے بازی، اور اس کے بعد کیا کہتا ہے، وہ کامیاب ہوگا جو برتری حاصل کر لے گا۔ برتری کامیابی کا معیار ہے۔ قد افلح من استعلا، جو برتری لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اچھا خدا کا نظام کہتا ہے نہیں، یہ معیار نہیں، برتری حاکم ہو جاؤ یہ معیار نہیں ہے۔ قرآن کریم بالکل اپوزٹ آ کر ایک اور آیت کریمہ کے اندر بالکل اپوزٹ انہی ورڈز کو استعمال کیا، قد افلح من استعلا، اور قرآن کریم نے کیا کہا، نہیں، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ کرے گا۔ دنیا میں حاکم نظر آئے یا نہ آئے، نظر آئے یا نظر نہ آئے، لہذا سید الشہداء کامیاب ہوئے، یزید کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، یہ سب کامیاب ہو گئے۔ یہ کتنے لوگ حاکم بنے ان میں سے؟ بہت کم۔ کتنے انبیاء حاکم بنے؟ بہت کم حاکم بنے۔ تو وہ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ کامیابی کا معیار علوف اور برتری نہیں ہے، یہ فرعونی معیار ہے، قد افلح من استعلا۔ الہی معیار کیا ہے؟ الہی کہتا ہے معیار قد افلح من تزکا۔ یہ جو امام خمینی انقلاب لائے وہ اس بنیاد پہ تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ولایت اس کے ہاتھ میں ہوگی جو فقیہ ہوگا، علم دین کا ماہر ہوگا۔ نفس پرست ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ دنیا پرست نفس پرست کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہاں پر، انکار کر دیا ساری ویلیوز کا۔ یہ انقلاب تھا۔ اس سے پہلے جتنی حکومتیں آ رہی تھیں یا وہ کیپٹلزم کے اوپر آتی تھیں یا سوشلزم کے اوپر آتی تھیں یا بادشاہت کے اوپر آتی تھیں، مونارکی کے اوپر آتی تھیں، انہوں نے فرمایا یہ سب بیکار۔ کیوں؟ یہ سب تجربے ہو چکے ہیں ہزاروں سال کی انسانی تاریخ کے اندر کہ یہ سب ناکام نظام۔ کامیاب نظام کون سا ہے؟ قد افلح من تزکا۔ یہ امام خمینی کا انقلاب تھا، انہوں نے بندگی کو زندہ کر دیا۔ اچھا کس زمانے میں زندہ کیا؟ اس زمانے میں جب دین عقب نشینی کر رہے تھے، دنیا کے سارے ادیان بیک فٹ پہ تھے۔ رینیسانس کے بعد دین پرستی ختم ہو گئی تھی، لوگ دین دشمن ہو گئے تھے، دین کا نام سن کے چھڑتے تھے۔ جتنے زیادہ سائنس بڑھ رہی تھی خدا کو زندان کر دیا تھا، جیل میں ڈال دیا، نعوذ باللہ۔ امام خمینی نے اس وقت میں دین کا احیاء کیا،
دینی اقدار کا احیا کیا، بندگی کا احیا کیا جب دین شکست کھا رہا تھا. اور یہ کرسچنز کو بھی اور سب یہودیوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ اگر امام خمینی کا انقلاب نہیں آتا دین کا کام ختم ہو گیا تھا. اب پلان یہی تھا کہ دین کا کام ختم کر دیا جائے گا. یہ بیک گراؤنڈ ہو گیا. اب اس بیک گراؤنڈ سے ہمیں درس کیا ملا؟ ہمیں درس یہ ملا کہ الوف اور برتری اگر تمہارا ہدف ہے، تم انقلاب اسلامی کے معتقد ہو ہی نہیں. اصلا تم تو انقلاب اسلامی کے معتقد ہو ہی نہیں. کیوں؟ تمہارا ہدف بھی برتری ہے، الوف ہے. الوف اور برتری خداوند متعال کو نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ تزکیہ چاہیے. تو اب مثال کے طور پر ہم انقلاب اسلامی کے پیروکار ہیں. بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح بولیں اس طرح پہنیں اور یہ کریں، نہیں. آپ ان کی روح پہ چلیں. روح کیا ہے؟ عبودیت، بندگی، تزکیہ نفس. جتنے لوگ ایرانیوں کی شباہت میں دسیوں حرکتیں کرتے رہے 30-40 سال، اگر اتنے لوگ تزکیہ نفس پہ محنت کرتے تو یہاں 5 انقلاب آ جاتے. مصیبت ہم لوگوں کے ساتھ یہ رہی کہ ہم نے وہ پک ہی نہیں کیا کہ وہ جو ایسنس ہے انقلاب کا وہ ہے کہاں پر؟ وہ تھا عبودیت کے اندر. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ دار آخرت ہے، ہم نے ان کے لیے قرار کیا ہے جو زمین پہ برتری طلب نہیں کرتے، نہ زمین پہ فساد برپا کرتے. اب اگر میں انقلاب کے نعرے لگاتا رہوں اور دماغ میرا وہی علو اور برتری کا ہو کہ میں صدر بن جاؤں، میں اوپر آ جاؤں، اس کو نیچے دبا دوں، تو عزیزان محترم اب تو انقلاب کے دشمن ہیں. پھر اس طرف میں تو انقلاب کا دشمن ہو گیا. اب تو روح انقلاب کے مخالف ہیں. اب روح انقلاب عبودیت اور بندگی اور تزکیہ نفس کے اوپر ہے، نہ علو اور برتری کے اوپر. یہ ہم لوگ کے ساتھ مصیبت ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ بہت مشہور استاد جوادی عاملی وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں. ان کے بہت سارے جملات ہیں، بڑے خوبصورت جملات ہیں، بہت عجیب عجیب جملے نکال کے لاتے ہیں. ظاہر ان کی عبودیت اور بندگی خدا ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیتا ہے. تو ایک جملہ نکال کے لائے. انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن بولتے ہیں قارون سوچتے ہیں. قرآن بولتے ہیں اور کیا قارون سوچتے ہیں. ہم اگر انقلاب بولتے رہے اور پیچھے تزکیہ نہیں ہے، عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، علو برتری طلبی ہے، تو ہم بول قرآن رہے ہیں، سوچ قارون رہے ہیں. یہ جو ہم بعض اوقات احساس کرتے ہیں نا کہ بھئی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم نے 30-40 سال میں کیوں اتنا کم اچیومنٹس کیے ہیں. میں نے بہت احتیاط سے جملہ استعمال کیا کہ میں نے نہیں کہا ہم نے 30-40 سال میں کچھ نہیں کیا یا کچھ حاصل نہیں کیا. نہیں، حاصل کیا، بہت الحمدللہ حاصل کیا. لیکن پھر بھی یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہ گیا کہ 30-40 سال میں اتنا کم کیوں حاصل کیا. شخصیتیں بھی کم نہیں آئی ہیں، شہادتیں بھی کم نہیں دی ہیں ہم نے، ٹھیک ٹھاک لوگ شہید دیے ہیں، ٹھیک ٹھاک قربانیاں دی ہیں. وجہ کیا رہی؟ وجہ یہ رہی کہ وہ جو اصل ٹریک تھا ہمارا، عبودیت، تزکیہ نفس، اللہ کی بندگی، الوف طلبی کا، برتری طلبی کا انکار، وہ ہم نہیں کر سکے. تو سب سے بڑا کام کیا تھا انقلاب اسلامی کا؟ عبودیت اور بندگی پر. یہ عبودیت کا پہلو ہم نے مس کیا ہے. اس وجہ سے ہم اس انقلاب کی روح کو نہیں سمجھ سکے، اور دنیا پہ جو اب اثر ہو رہا ہے وہ عبودیت کے اندر ہو رہا ہے.